अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह की सैर पर जो अपनी शानदार तारीख, खूबसूरत मकामात और मालामाल सकाफत के लिए जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोलैंड की। इस वीडियो में हम आपको पोलैंड के बारे में बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात फराहम करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। पोलैंड की तारीख बहुत पेचीदा और मुतनव्वे है, जो इस मुल्क की कदीम जड़ों, कुरोन वस्ता के सल्तनत, तकसीम, आलमी जंगों और मौजूदा दौर की कहानियों पर मुश्तमिल है। यहाँ पोलैंड की तारीख का एक जामे जायजा पेश किया जा रहा है। इब्तिदाई दौर क़ब्ल मसीह दौर पोलैंड के इलाके में मुख्तलिफ कदीम कबाइल आबाद थे, जिनमें सबसे नुमायां सल्ती और जर्मन कबाइल थे। मेशकोअवेल पोलैंड की तारीख का आगाज आम तौर पर 966 ईस्वी में किया जाता है, जब मेशकोअवेल ने ईसाईयत कबूल की और पोलैंड की पहली ईसाई रियासत की बुनियाद रखी। क़ुरून वुस्ता पियासत खानदान मेशकोअवेल के बाद पियासत खानदान ने पोलैंड पर हुकूमत की। बोलिस्लाव आवेल, जिसे बोलिस्लाव आवेल डिब्रियो भी कहा जाता है, पोलैंड का पहला बादशाह बना। पोलैंड की सल्तनत 1025 ईस्वी में पोलैंड को बादशाह का दर्जा मिला और ये एक मजबूत सल्तनत बन गया। 14वीं और 15वीं सदी जागिलून खानदान 1386 ईस्वी में पोलैंड की जागिलून खानदान के साथ लिथुआनिया के साथ इत्तेहादी बन गया, जिससे जागिलून सल्तनत की बुनियाद रखी गई। क़ुरून वुस्ता की अजमत पोलैंड ने इस दौर में बड़े पैमाने पर तरक्की की और यूरोप की एक बड़ी सल्तनत के तौर पर उभरा। 16वीं और 17वीं सदी ज़रनेश दौर पोलैंड के सुनहरे दौर का आगाज हुआ, जब इसने एक मजबूत पार्लिमानी निज़ाम और शाही हुकूमत कायम की। यूक्रेनी काज़ेचों की बगावत 1648 ईस्वी में यूक्रेनी काज़ेचों ने पोलैंड के खिलाफ बगावत की, जिससे पोलैंड की सल्तनत कमजोर हुई। 18वीं सदी पोलैंड की तकसीम 1772, 1793 और 1795 ईस्वी में पोलैंड को रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने 3 मरतबा तकसीम किया और यह खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से खत्म हो गया। 19वीं सदी नेपोलियन का दौर। नेपोलियन 1807 ईस्वी में वारसा की डची कायम की, लेकिन 1815 ईस्वी में वायना कांग्रेस के बाद पोलैंड रूस के जेर तसल्लुत आ गया। बगावत 1830 और 1863 ईस्वी में पोलैंड ने रूस के खिलाफ बगावतें की, लेकिन नाकाम रहे। 20वीं सदी आज़ादी। पहली आलमी जंग के बाद 1918 ईस्वी में पोलैंड ने दोबारा आज़ादी हासिल की। दूसरी आलमी जंग 1939 ईस्वी में जर्मनी और सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर हमला किया और इसे तकसीम किया। जंग के दौरान पोलैंड ने बहुत ज्यादा तबाही देखी। पोलैंड कुदरती खूबसूरतियों से भरा हुआ है, एक दिलकश मुल्क है। यहाँ कुछ मशहूर कुदरती मकामात है जो आप देख सकते हैं। तात्रा पहाड़, ये पहाड़ी इलाका पोलैंड और स्लोवाकिया के दरमियान वाक़ है और ये पोलैंड का सबसे बुलंद पहाड़ी इलाका है। यहाँ स्कीइंग, हाइकिंग और खूबसूरत मनाजिर का लुत्फ उठाया जा सकता है। मजोरी झील जिला, ये इलाका जायद झीलों पर मुश्तमिल है और कश्तीरानी, माहीगीरी और पानी की दीगर सरगर्मियों के लिए मशहूर है। बियावीजा जंगल, ये जंगल यूरोप का आखिरी बचा हुआ पुराना जंगल है, जहाँ पर आपको जंगली बाइसन देखने का मौका मिल सकता है। तो वेंस्की नेशनल पार्क बाल्टिक साहिल के करीब वाक़ है और यहाँ आपको रेत के बड़े बड़े टेले देखने को मिलेंगे जो हवा के साथ मुसलसल हरकत में रहते हैं। क्रोकोनोजे पहाड़, ये पहाड़ी सिलसिला हाइकिंग, स्कीइंग और खूबसूरत आबशारों के लिए मशहूर है। वेगांगा नेशनल पार्क, ये पार्क झील वेगांगा के इर्द गिर्द वाक़ है और यहाँ आपको खूबसूरत मनाजिर, झीलें और जंगल मिलेंगे। और दोसाका जेल, ये जेल खूबसूरत मनाजिर और तारीखी किलों के करीब वाक़ है। ये चंद मकामात है जहाँ आप पोलैंड की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। पोलैंड की आबादी तकरीबन 3.8 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। ये आबादी की तादाद साल 2023 के करीब के तखमीने पर मबनी है। गुंजानियत, पोलैंड की आबादी की गुंजानियत तकरीबन 123 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। शहरी व दही तकसीम, पोलैंड की आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा शहरों में रहता है, जबकि 40% दही इलाकों में मुकीम है। उम्र की तकसीम, पोलैंड की आबादी का तकरीबन 15% हिस्सा 65 साल या इससे ज्यादा उम्र अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि 18% अफराद की उम्र 14 साल या इससे कम है।
بڑھتی ہوئی شرح حالیہ سالوں میں پولینڈ کی آبادی میں اضافہ کی شرح سست رہی اور بعض اوقات منفی بھی رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک سے ہجرت، کم پیدائش کی شرح اور بڑھتی ہوئی عمر کی آبادی ہے۔ نسلی ترکیب: پولینڈ کی آبادی کا بڑا حصہ پولش نسل پر مشتمل ہے۔ دیگر نسلی گروہوں میں جرمن، بیلاروسی اور یوکرینی شامل ہے۔ زبان: پولینڈ کی سرکاری زبان پولش ہے اور بیشتر آبادی پولش زبان بولتی ہے۔ نسلی اور ثقافتی تنوع: پولینڈ میں نسلی اور ثقافتی تنوع کم ہے۔ تقریباً 97% آبادی پولش نسلی پس منظر کی ہے۔ ملک میں چھوٹے نسلی گروہ بھی موجود ہیں، جیسے جرمن، بیلاروسی، یوکرینی، لیتوانین، چیک، سلواک اور روسی۔ مذہبی پس منظر: پولینڈ کی آبادی کی اکثریت رومن کیتھولک ہے، جو کہ تقریباً 87% آبادی پر مشتمل ہے۔ دیگر مذہبی اقلیتوں میں پروٹسٹنٹ، آرتھوڈوکس اور یہودی شامل ہیں۔ تعلیم: پولینڈ میں تعلیم کی شرح کافی بلند ہے، تقریباً 99% آبادی خواندہ ہے۔ ملک میں مفت اور لازمی ابتدائی تعلیم فراہم کی جاتی ہے اور یونیورسٹی سطح پر بھی اعلیٰ تعلیم کی دستیابی موجود ہے۔ اقتصادی حالات: پولینڈ کی معیشت مضبوط اور متنوع ہے، جو مختلف شعبوں جیسے کہ مینوفیکچرنگ، سروس اور زراعت پر منحصر ہے۔ جی ڈی پی: ملک کی مجموعی قومی پیداوار کے لحاظ سے یہ یورپی یونین کے سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ شہری آبادی: سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت وارسا ہے، جس کی آبادی تقریباً 1.7 ملین ہے۔ دیگر بڑے شہروں میں کراکوف، بوچ، وروکلاو اور پوزنان شامل ہے۔ صحت کی خدمات: پولینڈ میں صحت کی خدمات عام طور پر مفت ہے اور حکومت کی جانب سے فراہم کی جاتی ہے۔ ملک میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولتیں اچھی ہیں، مگر دیہی علاقوں میں کچھ مسائل موجود ہیں۔ پولینڈ کی ثقافت بہت متنوع اور دلچسپ ہے، یہاں چند اہم پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ اور وراثت: پولینڈ کی ثقافت کا ایک اہم حصہ اس کی تاریخ اور وراثت ہے۔ پولینڈ کی تاریخ میں مختلف قوموں اور سلطنتوں کا اثر رہا ہے، جیسے کہ ہنگری، لٹویا اور لیتوانیا۔ زبان: پولش زبان پولینڈ کی سرکاری زبان ہے اور یہاں کی ثقافت کا ایک اہم جز ہے۔ اس زبان کی اپنی منفرد صوتیات اور گرامر ہے۔ مذہب: پولینڈ ایک کثرتی عیسائی ملک ہے اور یہاں کی اکثریت کیتھولک عیسائی ہے۔ چرچ کا لوگوں کی زندگی میں بڑا کردار ہے اور یہاں کے تہواروں میں بھی مذہب کی جھلک ملتی ہے۔ فنون: پولینڈ میں ادب، موسیقی، تھیٹر اور فلم کا بڑا مقام ہے۔ یہاں کے مشہور مصنفین میں ایڈم میکبیتھ، ہنریک سنکیوچ اور ریمنڈ شامل ہیں۔ موسیقی کے میدان میں فریڈرک شوپن کا نام عالمی شہرت یافتہ ہے۔ خوراک: پولینڈ کی خوراک میں مختلف پکوان شامل ہیں، جیسے کہ پیرزوگی اور زوریچ بیگوس۔ یہاں کی روایتی خوراک میں گوشت، آلو اور بند گوبھی کا استعمال عام ہے۔ فن تعمیر: پولینڈ میں قدیم قلعے، گرجا گھر اور محلات موجود ہیں۔ وارسا، کراکوف اور گدانسک میں بہت سے تاریخی عمارتیں اور مقامات دیکھنے کے لائق ہیں۔ تہوار: پولینڈ میں مختلف تہوار منائے جاتے ہیں، جیسے کہ ایسٹر، کرسمس اور آل سینٹ ڈے۔ ان تہواروں میں مذہبی رسومات اور روایتی کھانوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ لباس: پولینڈ کی روایتی لباس میں کڑھائی شدہ کپڑے، چمکیلی رنگوں کے اسکارف اور مختلف زیورات شامل ہیں۔ اگرچہ آج کل مغربی طرز کے لباس زیادہ پہنے جاتے ہیں، لیکن خاص مواقع پر روایتی لباس بھی پہنا جاتا ہے۔ پولینڈ کی ثقافت اس کی وراثت، مذہب اور روایات کے ذریعے نمایاں ہوتی ہے اور اس میں جدیدیت اور قدیمیت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ پولینڈ میں یہودیوں کی تاریخ طویل اور پیچیدہ ہے، جس میں عروج و زوال، ثقافتی نشو و نما اور بڑے پیمانے پر مصائب شامل ہیں۔ قدیم تاریخ: ابتدا پولینڈ میں یہودیوں کی آمد قرون وسطیٰ کے دوران ہوئی۔ خاص طور پر 10ویں اور 11ویں صدی میں پولینڈ کی زمینیں یہودی برادریوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوئی، جو مغربی یورپ میں مذہبی مظالم سے بھاگ کر آئے تھے۔ سنہری دور: 16ویں اور 17ویں صدی یہودیوں نے پولینڈ میں تعلیمی اور ثقافتی ترقی کی۔ یہ دور یہودی تعلیم، مذہب اور ثقافت کے عروج کا زمانہ تھا۔ کراکوف اور لتوانیا کے بڑے شہروں میں یہودی یشیاوا مدارس اور دیگر تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ ہولوکاسٹ: دوسری جنگ عظیم نازی جرمنی کے قبضے کے دوران پولینڈ کے یہودیوں پر ناقابل بیان مظالم ڈھائے گئے۔ تقریباً 3 ملین پولش یہودیوں کو ہولوکاسٹ میں قتل کیا گیا اور پولینڈ کے شہر وارسا، کراکوف اور لوبلان میں بڑے گیٹو بنائے گئے، جہاں یہودیوں کو قید کر کے رکھ دیا گیا۔ بعد از جنگ دور: پوسٹ وار دور:
جنگ کے بعد بہت سے یہودیوں نے پولینڈ چھوڑ دیا، لیکن کچھ نے ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ کمیونسٹ دور میں بھی یہودی برادریوں پر دباؤ تھا اور بہت سے یہودی اسرائیل یا مغربی ممالک میں ہجرت کر گئے۔ جدید دور آج کا دور، آج کل پولینڈ میں ایک چھوٹی لیکن فعال یہودی برادری موجود ہے۔ یہودی ثقافت اور ورثہ کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے کے لیے مختلف تنظیمیں اور ادارے کام کر رہے ہیں۔ وارسا، کراکوف اور دیگر شہروں میں یہودی میوزیم، ثقافتی تقریبات اور عبادت گاہیں موجود ہیں۔ ثقافتی تقریبات: ہر سال کراکوف میں یہودی ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے، جس میں موسیقی، رقص، ادب اور فنون لطیفہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولینڈ میں مختلف تعلیمی پروگرام اور تحقیقی منصوبے بھی ہیں جو یہودی تاریخ اور ثقافت پر توجہ دیتے ہیں۔ پولینڈ میں یہودیوں کی موجودگی اور ان کی تاریخ ان کی مشکلات اور کامیابیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ آج کے دور میں یہودی ثقافت اور ورثہ کو محفوظ رکھنے اور اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے کئی کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پولینڈ کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔